حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا واقعہ۔ علامہ واقدی کی روایت کے مطابق یوں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت علالت کے سبب بہت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان سے فرمایا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں، جتنا کہ آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ تو بتلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، اور ہم لوگوں میں ان کا مثل کوئی نہیں۔ پھر آپ نے سعید بن زید، اسید بن حضیر اور دیگر انصار مہاجرین حضرات سے بھی مشورہ لیا اور ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدائے تعالی خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور اللہ جس سے ناخوش ہوتا ہے اس سے وہ بھی ناخوش رہتے ہیں، اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، اور کار خلافت کے لیے ان سے زیادہ مستعد اور قوی شخص کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر کچھ اور صحابہ کرام آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخت مزاجی سے آپ واقف ہیں، اس کے باوجود اگر آپ ان کو خلیفہ مقرر کریں گے تو خدائے تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے مجھ کو خوف زدہ کر دیا، مگر میں بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا کہ یا الہ العالمین، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا ہے، اور اے اعتراض کرنے والے، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم دوسرے لوگوں کو بھی پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیف نامہ ہے جو ابوبکر بن ابو قحافہ نے اپنے آخری زمانہ میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اور عہد آخرت کے شروع میں عالم بالا میں داخل ہوتے وقت لکھایا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ ایک کافر بھی ایمان لے آتا ہے، ایک فاسق و فاجر بھی یقین کی روشنی حاصل کر لیتا ہے، اور ایک جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے بعد میں نے تمہارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ ان کے احکام کو سننا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ میں نے حتی الامکان خدا اور رسول، دین اور اپنے نفس کے بارے میں کوئی تقصیر و غلطی نہیں کی ہے، اور جہاں تک ہو سکا تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میرے خیال کے مطابق ہوگا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا اور بدل گئے تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ اور اے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے نیکی اور بھلائی ہی کا قصد کیا ہے، یعنی اور ظالم ان قریب جانیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ پھر آپ نے اس وصیت نامہ کو سرِ بمہر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ مہر بند ہو گیا تو آپ نے اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، جسے لے کر وہ گئے۔
لوگوں نے راضی خوشی سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں بلا کر کچھ وصیتیں فرمائیں، اور جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، یا الہ العالمین، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے میری نیت مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ تو اس بات سے خوب واقف ہے کہ میں نے فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کے اجتہاد سے کام لیا ہے۔ مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہے میں نے اس کو والی بنایا ہے، اور وہ ان میں سب سے قوی اور نیکی پر حریص ہے۔ اور یا الہ العالمین، میں تیرے حکم سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ خداوندہ، تو ہی اپنے بندوں کا مالک و مختار ہے، اور ان کی باغ دوڑ تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ یا الہ العالمین، ان لوگوں میں درستگی اور صلاحیت پیدا کرنا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفائے راشدین میں سے کرنا، اور ان کے ساتھ ان کی ریت کو اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق و فریق عطا فرما۔